سونگا مونگا کے بھالے بیکار ہو گئے تھے کیونکہ وحشی نے ان کے پھل مڑوڑ ڈالے تھے، لیکن بودی نے انتہائی پھرتی دکھائی اور یکے بعد دیگرے 2 فائر اور کر دیے۔ وہ لڑکھڑایا اور دھماکوں کے خوف سے گھبرا کے بھاگا کیونکہ ہر دھماکے نے اس کے جسم میں چھید کر دیے تھے۔ پھر آنن فانن ایک چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ترائی کے جنگل میں نظر آیا اور حیرت انگیز تیزی کے ساتھ بڑے بڑے پتھر پھلانگتا خطرناک بلندی پر لپکتا چلا گیا۔ میں، بودی اور سونگا مونگا اس کے پیچھے لپکے، مگر جب تک ہم جنگل میں پہنچے وہ شمالی پہاڑ کا نشیب عبور کر کے عمودی بلندیوں پر بھاگا جا رہا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے جثے کا وحشی اتنی پھرتی سے دشوار گزار بلندیاں پھلانگ سکتا ہے۔ پہاڑ کی ایک چوٹی کچھ کم اونچی تھی، اس کا رخ اسی چوٹی کی طرف تھا۔ نشیب کے اوپر عمودی چٹانوں کا سلسلہ ناقابل عبور نظر آ رہا تھا، مگر وہ رکے بغیر انہیں پار کر گیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 1000 فٹ اونچی چوٹی پر جا پہنچا۔ چوٹی سے نیچے ہی اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، مگر جو ہی اوپر پہنچا جسم پر شدید لرزہ طاری ہوا۔ ڈھیر سارا خون بہہ جانے سے طاقت جواب دے گئی تھی۔ منہ سے آخری چینخ نکلی، پھر تیورا کر گرا اور دوسری جانب لڑھک گیا۔ ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ اس کی لاش کہاں گری، نہ اس چوٹی تک پہنچنا ہمارے بس میں تھا، نہ ان پہاڑوں کے عقب میں پہنچنے کو کوئی دوسرا راستہ نظر آ رہا تھا۔ مگر 8-9 فٹ طویل اور بھاری جثے کے انسان نما وحشی یا گوریلے نے اچانک نمودار ہو کر ہمیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ وہ انسان، گوریلا، درندہ یا کیا تھا۔ اعضاء کی ساخت آدمیوں جیسی تھی، مگر قد کاٹ غیر معمولی اور غیر انسانی تھا۔ اچانک خیال آیا شاید وہ تنہا نہ ہو اور اس کی کوئی مادہ بھی یہیں کہیں موجود ہو۔ ہم جلدی سے پلٹے، تمام چٹانیں اور سارے غار چھان مارے، مگر کوئی مادہ یا اس کا کوئی دوسرا ساتھی نہ مل سکا۔ کسی غار میں اس کی مستقل رہائش کا نشان بھی نظر نہ آیا۔ وہ جدھر سے آیا تھا اپنے مردہ جسم کے ساتھ اسی طرف لڑھک گیا۔ لیکن ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ اس شہر ویران میں کیا لینے آیا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا، کیا تبت کے ان ویران پہاڑوں پر کوئی ایسی عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے؟ یہ بھی بتا دوں کہ غاروں کا شہر تبت میں ہے اور ہم نے آسام کی سرحد سفر کے دوسرے روز ہی پار کر لی تھی۔ اس ہنگامے میں 2 بج گئے اور بھوک تیز ہو گئی۔ غاروں کے بارے میں مزید تحقیق دوسرے دن پر اٹھا کر ہم کیمپ میں لوٹ آئے۔ فائروں کی آواز سنتے ہی جم نہ صرف رائفل لے کر خود خیمے سے باہر آ بیٹھا، بلکہ قبائلی مزدوروں کے ساتھ ایک جگہ مورچہ بند تھا کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہماری دلچسپی لاوے کے ان غاروں سے تھی جنہیں کسی ابتدائی دور میں انسانوں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا، مگر دیو قامت وحشی یا گوریلے نے اچانک نمودار ہو کر ایک تشویشناک صورت پیدا کر دی، اور ہم کھانے کے دوران بھی یہی باتیں کرتے رہے کہ شاید اونچے پہاڑوں کی اس جانب کچھ ایسے خطرے اور بھی ہوں جو کسی وقت ہمارے لیے مصیبت بن جائیں۔ میں سوچ رہا تھا، کوکی سردار غالباً جانتا تھا کہ غاروں کے شہر میں کوئی ایسی خطرناک مخلوق آتی جاتی ہے جسے وہ بھوتوں کے نام سے یاد کرتا اور ہمیں ڈراتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے رہ گیا کہ آیا 30 برس پہلے سر ہنری اور ان کے ساتھی کسی ایسی ہی مخلوق کی بربریت کا شکار ہوئے تھے؟ پروفیسر ہرش نے بتایا، ہماری طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اونچے اور برف پوش پہاڑوں پر اس قسم کے دیوقامت گوریلے دیکھے ہیں جنہیں وہ برفانی آدمی سمجھتے اور یٹی کہتے ہیں، حالانکہ وہ انسان کی نسل سے نہیں، انہیں پہاڑی بن مانس یا گوریلے ہی کہنا چاہیے۔ پروفیسر کے نزدیک وہ کوئی دیوقامت گوریلا ہی تھا، مگر کلارا بولی، وہ بن مانس یا گوریلا نہیں تھا ڈیڈ، میں نے غور سے دیکھا، اس کے تمام اعضاء انسان سے مشابہ تھے۔ پھر ہو سکتا ہے پہاڑی گوریلوں کی کوئی نسل انسانی قالب اختیار کر رہی ہو، مگر نسلی تبدیلی خود بخود نہیں ہوتی، ہر تبدیلی کسی سبب اور عمل کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے۔ پروفیسر نے کچھ سوچ کر بیٹی کے خیال کی تائید کی، یہ درست ہے کہ ہر واقعے اور ہر تبدیلی کی کوئی وجہ، کوئی علت ہوتی ہے، مگر ہم ابھی تک گوریلے کی اس نسلی تبدیلی کا کوئی سبب معلوم نہیں کر سکے۔ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ڈیڈ جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ تمہارے خیال میں اس نسلی تبدیلی کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے برسوں پہلے کوئی دیو قامت گوریلا کسی صحت مند عورت کو اٹھا کر اپنے غار میں لے گیا ہو اور ان کے جنسی تعلقات قائم ہو گئے ہوں، جن کے نتیجے میں
یہ نسل وجود میں آئی۔ پھر کلارا نے اپنے اس خیال کی وضاحت بھی کر دی۔ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ وحشی بھی گوریلے کی طرح غراتا، چیختا اور انسان کی طرح بھاگتا تھا۔ اس میں انسان اور گوریلے کی خصوصیات مشترک تھیں۔ اگر اسے گولی مارنے کی بجائے زندہ گرفتار کیا جاتا اور انسانی تربیت دی جاتی تو شاید کسی وقت آدمیوں کی طرح باتیں کرنے لگتا۔ میں کلارا کا یہ استدلال سن کر دنگ رہ گیا اور پروفیسر ہرش بیٹی سے مخاطب ہوا۔ میں یہ تو مانتا ہوں کہ وحشی نسل کسی عورت اور گوریلے کے جنسی اختلاط کا نتیجہ ہو سکتی ہے، مگر تمہارے اس خیال سے متفق نہیں کہ اگر اسے تربیت دی تو باتیں بھی کرنے لگتا۔ باتیں کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ بچے میں طبعی طور پر نر کی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ باپ کی طرف سے گوریلا تھا۔ بحث یہیں ختم ہو گئی، تاہم پروفیسر نے بتایا کہ انسان نما گوریلے یا یٹی کی نسل بہت محدود ہے اور یہ نسل شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ ایسی وحشی اور دیو کامت مخلوق کا وجود ہمارے قبائلی ساتھیوں کے لیے جو بھوتوں کو مانتے اور سردار بھوت یا ان کے دیو کی پوجا کرتے تھے، خوف اور سراسیمگی کا باعث ہو سکتا تھا۔ مگر سونگا مونگا نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی کہ ہم بھوتوں اور دیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہلاک ہونے والا عفریت کوئی سردار بھوت ہی ہوگا۔ میں نے سوچا شاید کوکی سردار اسی عفریت یا بھوت کے ڈر سے غاروں کے شہر میں داخل نہ ہو سکا اور خندق کے جنوبی کنارے ہی سے لوٹ گیا تھا۔ اب وہ تنہا آسام کی طرف سفر کر رہا ہوگا۔ اسی روز شام سے کچھ پہلے کلارا نے مجھے بتایا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے، اگرچہ ایک بہادر لڑکی ہے۔ پھر بھی خیال آیا شاید انسان نما گوریلے یا یٹی کے حادثے نے اسے پریشان کر دیا ہو۔ حالانکہ جب دیو کامت وحشی چیختا غراتا ہم پر جھپٹا تھا، وہ اسے بغور دیکھتی رہی تھی۔ میں نے بے چینی کی وجہ پوچھی تو کچھ بتا نہ سکی۔ کہیں تم یٹی سے تو خوفزدہ نہیں ہو گئی؟ نہیں، مگر اپنی پریشانی کا سبب خود نہیں جانتی۔ حالانکہ کوئی پریشانی بے سبب نہیں ہوتی۔ ہاں، سبب تو ہوتا ہے، مگر کچھ پریشانیاں بے چین بھی کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی ان کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ جوان لڑکی کی پریشانی تو ایک ہی ہوتی ہے کلارا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی۔ ہاں، اس پریشانی کا باعث لڑکی کا محبوب ہوتا ہے، مگر جوان اور کنواری لڑکی اپنی تنہائی میں اسی پریشانی سے راحت حاصل کرتی ہے۔ پریشانی سے راحت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کلارا مسکرا کر پریشانی کا فلسفہ بیان کرنے لگی۔ لڑکی کی زندگی دو حصوں میں بٹی رہتی ہے۔ ایک حصہ اطمینان کا ہوتا ہے، دوسرا بے قراری یا پریشانی کا۔ محبت دوسرے حصے کا نام ہے، اور محبت کی پریشانی سکوت تنہائی میں اسے سکون بخشتی ہے۔ باتیں خوبصورت کرتی ہو، خود بھی خوبصورت ہوں۔ اب تم چاہو گی میں تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں۔ کلارا کا حسن و شباب واقعی لائق تعریف ہے۔ ہر خوبصورت لڑکی اپنی تعریف چاہتی ہے، مگر میں تمہاری زبان سے صرف ایک لفظ سننے کی خواہش رکھتی ہوں، اور وہی ایک لفظ میری زندگی کا صلہ ہے۔ میں سمجھ گیا وہ ایک لفظ کیا ہے۔ اس نے خواہش کا اظہار کیے بغیر سب کچھ کہہ دیا اور اپنی طلب کو حسین لفظوں میں لپیٹ کر میرے دل میں اپنی محبت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ میں اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ اس کا ذہن کسی دوسری طرف لگے اور وہ اپنی بے چینی کو بھول جائے۔ ہر مرد اور ہر عورت کو بہت سی خواہشیں گھیرے رہتی ہیں، مگر کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ پوری نہ ہونے والی خواہشیں انسان کو قبر میں اتار دیتی ہیں، مگر میں نے ایسی خواہش کبھی نہیں کی جو پوری نہ ہو سکے۔ میں نے تعجب کی نظر سے دیکھا۔ تمہاری بھی کوئی نہ کوئی خواہش ادھوری رہ گئی ہوگی۔ مجھے ایسی کوئی خواہش یاد نہیں۔ میں نے پورا سرار مشرق کو دیکھنے کی تمنا کی، اور اس وقت مشرق میں ہوں۔ الف لیلا کے سندباد کی طرح ایک مہماتی سفر کی آرزو تھی، وہ بھی پوری ہوئی۔ سفر کے دوران تمہیں حاصل کرنے کی خواہش کی، اور حاصل کر چکی ہوں۔ میں نے شرارت سے ہنس کر کہا، ابھی مجھ پر تمہارا قبضہ مکمل نہیں ہوا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ تمہارا جسم ہر رات میرے قبضے میں ہوتا ہے، مگر اس رات کا انتظار کر رہی ہوں جب تم خود مجھے اپنی ملکیت بناؤ گے، مجھ پر قبضہ کرو گے۔ پھر وہ بری طرح چونک گئی اور بتانے لگی، مجھے اپنی بے وجہ بے چینی کا سبب معلوم ہو گیا۔ کیا سبب معلوم کیا تم نے؟ آج میں اس لیے بے چین تھی کہ تم اپنی ملکیت پر قبضہ کرنے میں دیر کر رہے ہو۔
اس کی بے چینی بجا تھی۔ حالات نے مجھے بھی اس سے رشتہ ازدواج کے لیے بے چین کر دیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بتایا، تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں، ایک دن قبضہ بھی کر لوں گا، مگر ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ دیر آئی درست آئی۔ تمہارا مطلب ہے ڈیلے فار ڈیوریبل، یہی سمجھو۔ لیکن کبھی کبھی دیر کرنے سے کام بگڑ جاتا ہے ناصر، میں نے تسلی دی۔ میرا اور تمہارا کام بگڑے گا نہیں۔ وہ اپنی بے چینی کا سبب دریافت کر لینے اور مجھے بتا دینے کے بعد کچھ مطمئن سے نظر آنے لگی۔ ہم باتیں کرتے خندق کی طرف چلتے رہے اور کیمپ سے کافی دور نکل آئے۔ اچانک اس نے رک کر مغربی افق پر نظریں جما دیں، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ سورج کا سرخ گولا افقی حاشیے میں گم ہو رہا تھا اور اس کی ڈوبتی سرخی پہاڑوں پر اس طرح منعکس ہو رہی تھی جیسے آگ لگ گئی ہو۔ سورج کے گم ہوتے ہی آسمان پر سرخیوں کا سیلاب سا امڈ آیا، جیسے خون کا دریا بہہ رہا ہو، اور جس طرح جنگل کی آگ کے شعلے دھوئیں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا منظر پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح شام کا ملگجی اندھیرا دن کے بھاگتے ہوئے اجالے سے مل کر کائنات میں ایک نیا رنگ پیدا کر رہا تھا۔ کلارا شفق کے اس لالۂ زار میں کھو گئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے انگلستان اور جرمنی میں غروب آفتاب کے بہت مناظر دیکھے ہیں، مگر ایسی سرخیاں کہیں نظر نہیں آئیں۔ وہاں کارخانوں کی چمنیاں دن رات دھواں اگلتی ہیں اور فضا گدلی ہو جاتی ہے۔ ان اونچے پہاڑوں پر فضا میں کوئی آلودگی نہیں، اس لیے تم نیچر کو اس کی اصل حالت میں دیکھ رہی ہو۔ ہاں ناصر، یہاں ہر شے نیچرل ہے، اور میں بھی تمہارے ساتھ نیچرل ہو جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے نظر آئے جو میرا دل کھینچ رہے تھے۔ تبسم اس کے خوبصورت ہونٹوں پر کھیل رہا تھا۔ بکھرے بکھرے سنہری مائل سیاہ بال میرے جذبات کو برانگیختہ کر رہے تھے، اور اس شفق آلود شام کے منظر میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ جی چاہا اسے باہوں میں لے کر پیار کروں، لیکن ابھی میں ہاتھ ہی بڑھا رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یکلخت بے چینی اور جسم پر ایک کپ کپی ستاری ہو گئی۔ ہونٹ لرزنے لگے۔ میں نے اسے پیچھے ہٹتا دیکھا اور مدھم سی آواز سنی، نو نو، گویا انکار کر رہی تھی۔ میں حیران سے رہ گیا اور سمجھ ہی نہ سکا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے، مگر جب نو نو کہہ رہی تھی اس کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار تھے، جس طرح ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ زیر لب آؤز پڑھنے لگی اور میں حیران و ششدر رہ گیا، کیونکہ اب معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کسی شیطانی عمل سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک دو پل کے لیے کچھ سنبھلی، فوراً وہی کشمکش پھر شروع ہو گئی اور وہ دوبارہ آیت کا ورد کرنے لگی۔ میں بڑی حیرت و توجہ سے دیکھتا رہا۔ یہ عجیب و غریب کشمکش کوئی 4-5 منٹ جاری رہی، پھر وہ نارمل سی ہو گئی اور اپنا سر پکڑ لیا جیسے درد سر کی شکایت ہو۔ میں جانتا تھا اس کے ذہن کو اچانک کیا حادثہ پیش آیا ہے، مگر تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا ہوا تھا کلارا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، کوکی سردار ابھی تک یہیں ہے۔ مجھے بار بار ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتا رہا، مگر میں نے وظیفہ پڑھا تو اس کی توجہ کا عمل ناکام ہو گیا۔ وہ جس کیفیت سے گزری تھی اس سے سب کچھ ظاہر ہو گیا تھا، اور یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ نہ صرف کوکی سردار یہیں ہے بلکہ اس نے کلارا کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ میں سمجھ رہا تھا وہ آسام کی طرف لوٹ گیا ہوگا۔ کلارا بے حد پریشان اور گھبرائی تھی، خوبصورت چہرے پر انجانے کرب کے آثار اور آنکھوں میں پریشانی کے سائے پھیل رہے تھے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، جب آؤز پڑھنے سے اس کی توجہ کا عمل ٹوٹ جاتا ہے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ سمجھ گیا ہے کہ میں کوئی کلام پڑھتی اور اس کی ٹرانس سے نکل جاتی ہوں، اس لیے مجھے گالیاں بکتا اور دھمکیاں دیتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کلارا بتانے لگی۔ مجھے ٹرانس میں لیتے ہی حکم دینے لگا کہ آج رات میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے گالی دی اور کہا، پیار سے نہیں مانتی تو زبردستی کروں گا۔ میں ڈر گئی اور اچانک وظیفہ یاد آ گیا، جس سے اس کی توجہ ٹوٹ گئی، مگر اس نے پھر مجھ پر اثر ڈالا اور پیغام دیا کہ جو کچھ تو پڑھتی ہے بند کر ورنہ پچھتائے گی۔ معلوم ہوتا ہے وہ میرے وظیفے سے سخت پریشان ہے، کیونکہ اس کا شیطانی عمل پسپا ہو جاتا ہے۔
میں نے اس کی بات توجہ سے سنی اور پوچھا، تمہیں بلا کہاں رہا ہے؟ کوئی سرنگ ہے، کہتا تھا تجھے راستہ دکھاؤں گا۔ تمہارے اندازے کے مطابق وہ سرنگ کتنی دور ہوگی؟ میرا خیال ہے کہیں قریب ہی ہے۔ پھر خوفزدہ سی ہو کر کہنے لگی، بڑا خطرناک آدمی ہے، کہتا ہے تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کوکی سردار کل گھومبی کو ڈھونڈتا رہا ہوگا اور مایوس ہو کر پھر خندق کی طرف لوٹ آیا ہے۔ شاید اس کے دوسرے کنارے سرنگ والے غار میں بیٹھا اپنا شیطانی عمل کر رہا ہو۔ میں نے کلارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہے اور خندق عبور کر کے وادی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ اب وہ تمہیں ٹرانس میں بھی نہیں لے سکتا۔ وہ خود طاؤس کی کرامت پر حیران تھی۔ اس نے جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کوکی سردار کی توجہ کا جادو ٹوٹ گیا۔ طالب علمی کے ایام میں یہ وظیفہ میرے ایک استاد نے مجھے سکھایا اور کہا تھا کہ بعض اوقات شیطانی خیالات نوجوانوں کو برے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت اگر آدمی طاؤس کا ورد کر لے تو بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے یہ وظیفہ کلارا کو بھی سکھا دیا اور اس کی حیرت انگیز کرامت بچش میں خود دیکھ لی تھی۔ کلارا شارپ ذہن کی لڑکی اور تحلیل نفسی کی ماہر ہے، اس لیے خود بھی نفسیاتی طور پر جلد متاثر ہو جاتی ہے، مگر اسے سردار کی ہوس سے بچانے کے لیے آؤس کی بات جیسے میرے دل پر قدرت کی طرف سے القا کی گئی اور اس کے معجزہ نما اثر سے وہ محفوظ بھی رہی تھی۔ ورنہ کوکی سردار اسی پرفضا وادی میں جہاں گلابی مرمر کا ایک غار ہے اسے کائی کے سنہرے بستر پر طلب کر لیتا اور شاید وہ اس کا حکم ماننے پر مجبور بھی ہو جاتی، مگر اب میں اس بات سے پوری طرح مطمئن تھا کہ سردار کا جادو اس پر نہیں چل سکتا۔ کلارا نے ایک اور دلچسپ انکشاف کیا، بولی، شام کو جب دونوں وقت گلے ملتے ہیں انسانی ذہن بھی ایک تبدیلی محسوس کرتا اور بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ آج سردار نے شام کا وقت اس لیے منتخب کیا ہے کہ مجھے پوری طرح ٹرانس میں لے سکے، مگر طاؤس کی کرامت نے اس کا یہ سحر بھی توڑ دیا۔ اس کے نزدیک اس مادی اور مشینی دور میں یہ کرامت کسی اچنبے سے کم نہ تھی۔ میں نے اسے بتایا، جادو یا علم توجہ کے ذریعے کسی واقعے کو غیر فطری طور پر ظہور میں لانا یا کسی لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جانا ایک شیطانی عمل ہے، اور اگر خدا پر یقین ہو تو وہ اپنے کلام کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے۔ ساری بات یقین اور اعتماد کی ہوتی ہے۔ میں اسے لے کر کیمپ کی طرف پلٹا، مگر تھوڑی دور چل کر وہ لڑکھڑا گئی۔ ذہن سے گزرنے والی کشمکش انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کلارا کچھ نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ قریبی ایک گڑھے کے سرے پر ایک چھوٹی سی کبڑی چٹان تھی۔ میں اسے لے کر اسی چٹان پر بیٹھ گیا کہ چند لمحے ذرا آرام کر لے تو واپس چلیں۔ ویسے بھی اسے شفق کا منظر بہت پسند تھا اور گہری شام میں افقی لکیر پر سرخی اور سیاہی کا خوبصورت امتزاج ایک حسین نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہم دونوں کبڑی چٹان پر بیٹھ کر شفق کی آخری لکیروں کو شام کی سیاہی میں تحلیل ہوتے دیکھنے لگے۔ جب سے پروفیسر ہرش اور اسٹیلا سونیا نے کلارا کو میرے سپرد کیا تھا وہ مجھ پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ مجھے بھی اس بات کے اعتراف اور اظہار میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اسے اپنی غیر رسمی بیوی خیال کرتا تھا۔ سفر کے دوران اسے کئی بار ذہنی کشمکش سے گزرنا پڑا۔ کوکی سردار اس پر اپنی توجہ کا سایہ ڈالتا رہا اور وہ بار بار مجھے ہنی مون منانے پر زور دیتی رہی، مگر میں اسے بہلاتا اور ٹالتا چلا آیا۔ سوچ رہا تھا سفر سے واپسی پر اگر ڈاک بنگلے میں مجھے تمہارا اجازت نامہ مل گیا، جیسا کلارا نے یقین دلایا تھا کہ مل جائے گا، تو ڈاک بنگلے ہی میں اس کے ساتھ شب زفاف مناؤں گا۔ لیکن حالات کی صورت بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی تھی۔ کلارا اپنے آپ کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دینے کے لیے بے چین اور واضح الفاظ میں سمجھا رہی تھی کہ میں اپنی ملکیت پر قبضہ کرنے میں دیر نہ کروں۔ اب میں نے اس کی دلجوئی ضروری سمجھی اور یقین دلایا، کلارا، انجمن کا اجازت نامہ ملے نہ ملے تم میری رفیق حیات ہو اور میں شوہر کی حیثیت میں بہت جلد تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کب کرو گے میرا حق ادا؟ یہاں سے واپسی پر کسی موزوں جگہ ہم ایک چھوٹی سی پارٹی کریں گے جہاں اسلامی طریقے کے مطابق میرا تمہارا نکاح ہوگا۔ وہاں میں تمہارے لیے الگ خیمہ لگواؤں گا اور تمہیں اپنی دلہن بنا کر اس خیمے میں لے جاؤں گا۔ اسی وادی میں میرے لیے الگ خیمہ کیوں نہیں لگوا لیتے؟ مجھے غاروں کے شہر سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، یہاں سے واپسی پر کسی بھی جگہ میں تمہیں اپنی رسمی بیوی بنا لوں گا۔ یہ بات اسے بھی پسند آئی تھی کہ ہم نکاح اور شادی کے رسم ادا کرنے کے بعد ہنی مون منائیں۔ میں نے اسے بتایا، جس طرح کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر
زندگی صحرا کے سفر کی طرح دشوار گزار ہو جاتی ہے. اسی طرح نکاح کی رسم کے بغیر شادی یا ہنی مون کا مزہ بھی کڑوا اور تلخ ہوتا ہے. شادی کی پوری لذت نکاح کے ساتھ ہے. وہ خوش ہو گئی. میں بھی ادھوری شادی اور ادھوری لذت نہیں چاہتی. میری تمہاری ہر بات مکمل ہونی چاہیے. ہم باتوں میں اتنے محو ہو گئے کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہا. بس شب وصل کا ایک پرکیف تصور تھا جو ہمیں کسی نئی دنیا کی طرف اڑا کر لے گیا. ویسے بھی حسین اور جوان عورت کی رعنائی مرد کو اپنے آپ سے غافل کر دیتی ہے. اسی غفلت کے لمحے میں اچانک میرے سر پر ایک شدید ضرب پڑی اور کسی نے مجھے اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا. اپنے حواس گم ہونے سے پہلے میں نے کلارا کی ایک ہلکی سی چیخ سنی. اس ناگہانی آفت سے میرے ہوش اڑ گئے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی. بس یوں ہوا تھا جیسے آنن فانن بجلی گرتی اور موت لپکتی ہے. گڑھے میں گرنے کے بعد ہوش اور بے ہوشی کے درمیان میری آنکھوں نے ایک دھندلا سا مگر ناقابل یقین منظر بھی دیکھا کہ کوکی سردار کلارا کے سامنے کھڑا کچھ کہہ رہا تھا. وہ انکار کر رہی تھی مگر وہ اس پر جادو کا عمل کرنے نہیں آیا تھا. کلارا کے انکار پر سردار نے اسے ایک گندی گالی دی. کنپٹی پر مضبوط ہاتھ مارا جس کی اذیت سے وہ چیخے بغیر ایک ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح تیورا کر گری. پھر اس نے بے ہوش کلارا کو اپنے بازوؤں میں سنبھالا اور کمر پر لاد لیا. یہ سب کچھ میری ڈوبتی ہوئی نظروں کے سامنے ہوا جیسے میں کسی بھیانک خواب کا کوئی دھندلا دھندلا منظر دیکھ رہا تھا. پھر آنکھوں پر ذہن پر ایک تاریکی سی چھا گئی اور ہر منظر نظروں سے غائب ہو گیا. مگر اس حالت میں بھی میرے اندر ایک شدید کشمکش جاری تھی. چند ہی ساعتوں میں ہوش کی لہر ابھری جس نے مجھے تاریکی کے بھنور سے باہر اچھال دیا اور مجھے محسوس ہوا میں خطرے میں ہوں. کلارا خطرے میں ہے. فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر گڑھے سے نکل آیا. اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا. نہ کوکی سردار نہ کلارا. میں نے خواب کے سے دھندلے اور بھیانک منظر میں سردار کو اسے اپنی کمر پر لاد کر بھاگتے دیکھا تھا. گھبرا کے ادھر ادھر نظر دوڑ آئیں تو شام کی گہری تاریکی میں دور ایک سایہ خندق میں اترتا دکھائی دیا. کوکی سردار میری رفیق سفر کو جو رفیق حیات بننے والی تھی زبردستی اغوا کر کے خندق کے راستے فرار ہو رہا تھا. یہ ایسا ہولناک واقعہ تھا جس کی سنگینی نے مجھے جھنجھوڑ دیا. جیب میں بھرا ہوا پستول موجود تھا. میں سوچے سمجھے بغیر ادھر لپکا مگر فوراً رک گیا. ذہن نے مشورہ دیا اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیے بغیر اندھیرے میں کوکی سردار کا تعاقب خطرے سے خالی نہیں. پھر انہی قدموں پلٹا اور پوری سرحد سے کیمپ کی طرف بھاگنے لگا. میرے پیروں کو جیسے پر لگ گئے. چند فرلانگ کا فاصلہ چند منٹ میں طے ہو گیا. جو ہی کیمپ میں پہنچا سب لوگ میری حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے. کلارا میرے ساتھ نہیں تھی. اسٹیلا اور پروفیسر کے ہوش اڑ گئے. میں واقعے کی تفصیل بیان کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. کوکی سردار کا نام لیا. صرف یہی نام کافی تھا. سب لوگ صورتحال کو سمجھ گئے. پھر میں نے کسی سوال کا جواب دیے بغیر 375 ہالینڈ اینڈ ہالینڈ میگنم کی رائفل اٹھائی. کارتوس جیبوں میں بھرے. ٹارچ سنبھالی. بودی اور عبدل کو ساتھ لیا اور خندق کی طرف بھاگا. مگر میں اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی کچھ اور آوازیں بھی سن رہا تھا. سونگا مونگا ہمارے پیچھے آ رہے تھے. خندق پر پہنچ کر اس کے اندر ٹارچ کی روشنی پھینکی مگر 250-300 فٹ کی گہرائی میں اترتے ہوئے اس کی روشنی کا حالہ بھی شاید گھبرا رہا تھا. میرے اندازے کے مطابق کوکی سردار کو ابھی خندق کے اندر یا اس کی کسی دیوار کے نشیبی راستے پر ہونا چاہیے تھا. مگر گہرے ہوتے ہوئے اندھیرے میں کہیں اس کی پرچھائی بھی نظر نہ آ سکی اور ٹارچ کی روشنی میں ہم آگے پیچھے خندق کی ڈھلان پگڈنڈی پر بھاگے. اندھیرے میں اس بھیانک پگڈنڈی پر بھاگنا خطرے سے خالی نہ تھا مگر خوف کا احساس مٹ گیا تھا. ہم راستہ عبور کر کے سرنگ سے گزرے اور گہری محیط خندق میں داخل ہوئے جو رات کے اندھیرے اور سناٹے میں لپٹی موت کی ہولناک ناند معلوم ہو رہی تھی. شاید کوکی سردار ہمارے آنے سے پہلے ہی خندق سے نکل گیا تھا. ہم بھاگتے ہوئے اس کی جنوبی دیوار کی ڈھلان راستے پر پہنچے. اگرچہ وقت لمحہ لمحہ ہو کر گزر رہا تھا اور 1.5 میل ترچھا راستہ عبور کر کے جنوبی پشتے کے غار میں پہنچے تو وہ بھی خالی پڑا تھا اور کوئی ایسا نشان بھی نہ تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ کوکی سردار رات یا دن کے کسی وقت وہاں ٹھہرا ہوگا. جیسے میرا خیال تھا کہ آج وہ اسی غار میں بیٹھ کر کلارا کو ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتا رہا ہوگا. غار سے نکل کر ہم اندھیرے میں جنوب کے ٹیلوں کی طرف دیکھتے اور بھاگتے قدموں کی آہٹ سننے کی کوشش کرتے رہے مگر دور دور تک بھیانک خاموشی اور اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ تھا. کوکی سردار اگر ہم سے چھپ کر خندق پار کر گیا تھا تو اس نے جنوب کی طرف سفر کیا ہوگا اور ہمارے تعاقب کے خوف سے کلارا کو لے کر کسی ایسے غار میں روپوش ہو گیا ہوگا
جسے شاید ہم کوشش کے باوجود تلاش نہ کر سکتے تھے۔ اگر اس نے خندق عبور نہیں کی، پھر بھی کسی ایسے بل میں گھس گیا تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے۔ میں انتہائی کرب اور بے چینی کی حالت میں پھر خندق کی طرف مڑا۔ دل کہہ رہا تھا کوکی سردار اس راستے خندق سے نہیں نکلا، اور جب میں اپنے ساتھیوں کے آگے آگے نشیبی پگڈنڈی اترنے لگا، اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ سردار کے جادو سے بچنے کے لیے میں نے کلارا کو ایک وظیفہ تو سکھا دیا، لیکن خود اس کی حفاظت سے غافل ہو گیا، حالانکہ وہ اس کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کر چکی تھی۔ اور مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ اپنے سفلی عمل کی ناکامی کے بعد وہ دوسرا حربہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بے شک میں نے اس کا جادو توڑ دیا، لیکن وہ مجھے چالاکی اور ہوشیاری سے شکست دے کر اور کلارا کو میرے ہاتھوں سے چھین کر لے گیا تھا۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک ساتھ ہزاروں خنجر اتر گئے اور خون میری نبضوں میں تقدیر کی طرح گردش کرنے لگا۔ ابھی ہم طویل ڈھلان راستہ عبور کر کے خندق میں اترے ہی تھے کہ ناگہاں مغرب کی طرف بہت دور ایک ہلکی سی مدھم سی چیخ کی آواز ابھری، جسے فوراً ہی دبا دیا گیا۔ چیخ کی یہ آواز کلارا کی تھی، جو رات کے سناٹے میں کئی فرلانگ دور سے سنائی دی اور کسی خطرناک عمل کی علامت تھی۔ میں گہری خندق میں بے تحاشا آواز کی سمت بھاگنے لگا۔ بودھی، عبدل اور سونگا مونگا میرے پیچھے پیچھے تھے۔ کلارا کی ہلکی سی مدھم سی آواز جو فوراً دبا دی گئی بہت دور سے آئی تھی، پھر بھی اس نے ایک سمت کا تعین کر دیا اور وہی آواز ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی طرف بھاگا۔ گہری، عظیم، محیط خندق کے اندھیرے اور پرہول سناٹے میں ہمارے بھاگتے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے بطن زمین سے بھونچال کی گھومتی چکی کی دھمک سنائی دیتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک یاد آیا، آج شام جب کوکی سردار نے کلارا کو ٹرانس میں لیا تو اسے کسی سرنگ میں بلا رہا تھا۔ شاید کلارا کو اغوا کر کے اسی سرنگ میں لے گیا ہو۔ بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ قریباً نصف میل مغرب کی طرف بھاگنے کے بعد رک گیا۔ اندازے کے مطابق ہم اس مقام کے آس پاس پہنچ گئے تھے جہاں سے آواز آئی تھی۔ اب ہمیں بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے آگے بڑھنا تھا۔ چلتے چلتے میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، ہمیں یہاں کسی سرنگ کو تلاش کرنا ہے۔ پھر بودھی اور سونگا مونگا کو خندق میں جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے کی ہدایت دے کر خود عبدل کے ہمراہ شمالی دیوار کی طرف ہو لیا۔ ہمارے پاس 2 ٹارچیں تھیں، ایک بودھی کے پاس، دوسری میرے پاس۔ میں نے اپنی ٹارچ عبدل کے حوالے کر دی اور خود رائفل سنبھال لی تاکہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکوں۔ خندق کے گہرے اور کالے اندھیرے میں اس کی دیواروں پر روشنی کے دائرے پھینکتے ہم دونوں سمتوں سے آگے بڑھنے لگے۔ 250-300 فٹ گہری اور 100-150 فٹ چوڑی بھیانک خندق میں ہم کسی سرنگ کو تلاش کر رہے تھے۔ وقت کا ہر لمحہ جو گزر رہا تھا ہماری بے چینی میں اضافہ کیے دیتا تھا۔ 15-16 منٹ چلنے کے بعد شمالی دیوار میں، جو غاروں کے شہر کی وادی سے ملحق تھا، ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا جو خندق کی سطح سے 2.5-3 فٹ اونچا مگر اتنا کھلا تھا کہ آدمی اس میں بخوبی داخل ہو سکتا تھا۔ جو ہی عبدل نے اس دہانے پر روشنی پھینکی، کسی جانور کے غرانے کی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو 2 خوفناک قسم کے اود بلاؤ ایک ساتھ مجھ پر جھپٹے، مگر 375 ہالینڈ اینڈ ہالینڈ میگنم کی طاقتور گولی نے بیک وقت دونوں کے پرخچے اڑا دیے اور وہ اچھل کر غار کے اندر ہی گرے۔ خندق کے تاریک سناٹے میں رائفل کا دھماکہ اتنا زبردست اور لرزہ خیز تھا جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ بودھی اور سونگا مونگا بھی ہماری جانب بھاگے کہ شاید ہم نے کوکی سردار کو ڈھونڈ لیا ہے، مگر میں ٹارچ کی روشنی میں غار کے اندر داخل ہوا تو وہ اود بیلاؤ جوڑے کے بھٹ کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں یہ سوچ کر غار میں گھسا تھا کہ شاید وہ کسی سرنگ کا راستہ ہو، لیکن مایوس ہو کر جلدی سے باہر نکلا اور ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ 18-20 قدم مزید چلنے کے بعد ایک سرنگ کا دہانہ بھی مل گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں نظر دوڑائی تو کٹی پھٹی سرنگ کافی طویل اور آگے جا کر مغربی سمت گھوم گئی تھی۔ دہانے کے ساتھ کان لگا کر کوئی آہٹ، کوئی سرسراہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن اندر موت کی سی بھیانک خاموشی طاری تھی۔ خندق میں رائفل کا زبردست دھماکہ سن لینے کے بعد کوکی سردار جہاں بھی تھا ہوشیار ہو گیا ہوگا۔ میں نے بودھی اور مونگا کو دہانے پر چھوڑا، صرف عبدل اور سونگا کو ساتھ لے کر سرنگ میں داخل ہوا۔ اس کی دیواروں پر گرد و غبار کے کثیف جالے تنے ہوئے تھے۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے اس کے گھماؤ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مغرب کی طرف گھومنے کے بعد اس نے بھول بھلائیوں کی سی شکل اختیار کر لی
اور 3-4 سرنگوں یا تاریک گلیوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ قدرتی گلیاں ناگنوں کی طرح پیچ و خم کھاتی پتھریلے پیٹ کے اندر دائیں بائیں بکھری تھیں۔ میں اور سونگا عبدل کے دوش بدوش آگے بڑھے، جو ہمارے درمیان ایک ہاتھ میں ٹارچ لیے دوسرے میں بھالا سنبھالے چل رہا تھا، اور اس جگہ آ کر رک گئے جہاں سرنگ شاخوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اندر ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ کٹی پھٹی گلیاں موت کی لکیریں معلوم ہو رہی تھیں اور ہم حیران تھے کہ کدھر کا رخ کریں۔ اچانک میں نے کلارا کو آواز دی اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز ہوا کی لہروں کی طرح بھول بھلائیوں میں گونجی اور بکھر کے رہ گئی، لیکن جواب میں کوئی آہٹ تک سنائی نہ دے سکی۔ میرے اشارے پر سونگا بائیں جانب کی سرنگ میں آگے بڑھا اور جلد لوٹ آیا، کیونکہ سرنگ تھوڑی سی گھوم کر وہیں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا ہمیں سیدھی سرنگ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس اجاڑ اور سنسان مقام پر اود بلاؤ دیکھ لینے کے بعد یہ بھی اندیشہ تھا کہیں ان سرنگوں میں کسی سانپ یا درندے کا سامنا نہ ہو جائے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بہت بڑی چمگادڑ نہ جانے کہاں سے نکل کر اپنے لمبے لمبے پر کھولے ٹارچ پر جھپٹی، مگر سونگا نے حیرت انگیز پھرتی سے اس پر بھالا مارا۔ چمگادڑ چوٹ کھا کر ہمارے عقب میں دیوار سے ٹکرائی اور منحوس آواز نکال کر وہیں دم توڑ گئی۔ ہم سیدھی سرنگ میں چلنے لگے جو تھوڑی دور آگے نشیب میں اترتی تھی۔ یہ نشیب ایک بڑے کھڈ میں ختم ہوا، مگر کھڈ بھی خالی تھا، جس میں خشک کائی کے کچھ تنکے بکھرے تھے۔ یہ بھیانک گہرا کھڈ گویا پہاڑی سرنگوں کا چوک تھا، کیونکہ یہاں سے ایک راستہ تو سیدھی سرنگ میں جاتا تھا، مگر دوسرا شمالی گلی کو نکلتا تھا۔ میں یہاں سے پتھروں پر پاؤں رکھتا شمالی سرنگ کی طرف بڑھا۔ عبدل اور سونگا میرے پیچھے پیچھے تھے۔ ہم نے شمالی سرنگ کا چکر لگایا اور گھوم کر پھر وہیں آ نکلے جہاں چمگادڑ جھپٹی تھی۔ اب ہم ایک بار پھر کھڈ میں اترے اور اس کے دوسرے سرے سے سیدھی سرنگ میں داخل ہوئے۔ یہ آڑھی ترچھی سرنگ خندق کے ایک نئے دہانے پر ختم ہو گئی، اور ہم تینوں اس جگہ سے صرف 70-80 قدم پہ جہاں بودی اور مونگا کھڑے تھے محیط خندق میں اتر گئے۔ ہر سرنگ خالی ملی تھی، اور اب میں سوچ رہا تھا شاید وہ کوئی اور سرنگ ہوگی جہاں کوکی سردار کلارا کو لے کر غائب ہو گیا ہے۔ بودی اور مونگا بھی ہمارے پاس آ گئے تھے۔ وقت بیت رہا تھا اور ابھی تک ہماری تلاش بے نتیجہ تھی۔ عبدل نے کہا شاید آگے کوئی اور سرنگ ہو۔ ہم آگے بڑھنے کی سوچ رہے تھے کہ یکلخت ایک عجیب سے خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے بودی اور مونگا کو پھر سرنگ کے پہلے دہانے پر بھیج دیا، عبدل کو دوسرے دہانے کی نگرانی پر مقرر کیا، اور خود مونگا کو لے کر دوبارہ سرنگ میں گھس گیا۔ اب ٹارچ سونگا کے ہاتھ میں تھی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ایک بار پھر اسی کھڈ میں اتر گئے جہاں میں نے خشک کائی کے تنکے بکھرے دیکھے تھے۔ کائی کے یہی تنکے مجھے دوبارہ یہاں لے آئے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم نے کھڈ کا بغور جائزہ لیا، جو کسی کوہ کی طرح گہرا بھی تھا اور کھلا بھی۔ میں یہاں جس چیز کی تلاش میں آیا تھا وہ مل گئی، اور وہ ایک بڑا دہانہ تھا جسے بھاری پتھر سے اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ بادیوں نظر میں اس پر دہانے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ کائی کے تنکوں سے خیال آیا تھا شاید کھڈ کے اندر کسی غار کا رستہ ہے جہاں کائی کا بستر بچھایا گیا ہو۔ پتھر جس سے رستہ بند کر دیا گیا تھا کافی بھاری تھا اور زور آزمائی کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ رائفل رکھ کر میں بھی سونگا کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم دونوں کی کوششوں سے پتھر ایک جانب لڑک گیا اور غار کا دہانہ نظر آیا۔ اس اثنا میں جب میں دوبارہ رائفل سنبھال رہا تھا، غار سے ایک بھاری سایہ بجلی کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں کھڈ میں الٹ گیا اور رائفل بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حملہ آور کوکی سردار ہی تھا جس نے کسی جنگلی بھینسے کی طرح مجھے لتاڑ دیا۔ سونگا نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اس روشنی میں کوکی سردار کے ہاتھ میں خنجر کسی مچھلی کی مانند تڑپتا نظر آیا۔ ابھی سونگا اس کی پیٹھ میں بھونکنے کے لیے بھالا تول رہا تھا کہ میں نے پوری طاقت سے سردار کو ایک طرف اچھال دیا اور بڑی پھرتی سے دبوچ لیا۔ خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ میری گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ میں اس کی کلائی مڑوڑ کر خنجر چھین لینا چاہتا تھا کہ اس کی نظر اچانک سونگا پر پڑی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ناگہاں ٹارچ سونگا کے ہاتھ سے اچھل کر گری اور کھڈ میں گھنا گھور اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس کی ایک چیخ بھی سنی۔ غالباً سردار نے لیٹے لیٹے سونگا کی پنڈلی پر ضرب لگائی یا کچھ اور کیا تھا۔ بہرحال اب وہ اندھیرے میں زیادہ طاقت صرف کر رہا تھا۔ اس کی کلائی ابھی تک میری گرفت میں تھی۔ میں نے کلائی مروڑی تو خنجر ایک چھناکے سے نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی سردار کسی سانڈ کی طرح ڈکرایا، پوری قوت سے اچھلا اور میری گرفت سے نکل کر بھاگا۔ سونگا ابھی تک گری ہوئی ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے آہٹوں سے محسوس کیا کہ کوکی سردار کھڈ سے نکل کر
उस सीधी सुरंग में दौड़ा जा रहा है जो खंदक में जा निकलती थी। उसका हाथ से निकल जाना खतरनाक था। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मैं भी उसके पीछे लपका। अभी मैं मुड़ी तोड़ी सुरंग ही में था कि खंदक में यके बाद दीगरे 2 फायर हुए। बोदी ने कोकी सरदार पर गोली चला दी थी जो सुरंग से निकलकर खंदक में पहुंच गया था, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों फायर खाली गए थे। सुरंग के दहाने से जब वो खंदक में कूदा, अब्दुल ने उस पर भाला मारा था, लेकिन सरदार ने ना सिर्फ वार बचाया बल्कि अब्दुल से भाला छीनकर उसे गिरा दिया और मशरिक के सिमत भागा। बोदी ने फायर किए। टॉर्च मोंगा के हाथ में थी जो भागते हुए सरदार को ठीक तरह रोशनी के दायरे में ना ले सका, इसलिए दोनों बार निशाना खता कर गया। सुरंग से निकलते ही मैं बेतहाशा सरदार के ताकुब में भागा और बोदी को आवाज दी, बोदी गोली ना चलाना, सिर्फ रोशनी करो। वो टॉर्च लेकर मेरे पीछे लपका। अब्दुल और मोंगा भी उसके साथ थे। सरदार अंधी खंदक में किसी बगोले की मानिंद उड़ता चला जा रहा था और दिल में खौलता हुआ जज्बा इंतकाम मुझे भी आंधी के तेज झोंके की सूरत उड़ाई लिए जाता था। कोकी सरदार ने जो कुछ किया उसका एक ही सिला बाकी रह गया था, इंतकाम का सहरा जिसे मैं अपने माथे पर सजा सकता था। मगर वो एक बार फिर मेरे हाथों से निकला जा रहा था और अगर खंदक से भी निकल गया तो मैं उसकी गर्द भी नहीं पा सकूंगा। यही सोचकर अपने जिस्म की पूरी कुवत टांगों में मुंतकिल कर दी और चीते की तरह लपकता उसके सर पर पहुंच गया। कोकी सरदार रोशनी के दायरे में था। बोदी ने जो मेरे पीछे पीछे था उसे एक लम्हे के लिए भी उस दायरे से निकलने नहीं दिया। अपने करीब मेरे कदमों की आहट सुनकर वो अचानक रुका और नेजा लहराकर मुझ पर साहिराना हमला किया। मैं ताऊस का विरोध करता आगे बढ़ा। उसे एक झटका सा लगा, मगर इससे पहले कि वो मुझ पर भाले से वार करता मैंने उस पर छलांग लगा दी और भाले समेत उसे खंदक में गिरा दिया। अब मेरे और उसके दरमियान जो कश्मकश शुरू हुई वो हम दोनों की जिंदगी की कशाकश थी, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक को मरना था। कोकी सरदार का जादू नाकाम हो चुका और अब उसे सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत पर भरोसा करना था। वो किसी जंगली भैंसे की तरह ताकतवर था जिससे मुकाबला करते हुए मुझे दांतों पसीना आ गया, मगर वह कितना ही शाहजोर क्यों ना होता, मुजरिमाना ज़मीर उसकी कुवत को ज़ईफ कर रहा था। वो समझ गया था कि मुझे ख़त्म करके ही उसके बच निकलने का इम्कान है, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर मौत की सख्ती तारी कर ली और पूरी वहशत के साथ मुझे ज़ेर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एक बार मेरी गिरफ्त में आया तो फिर निकल ना सका। चंद घूंसों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। वो त्योरा कर गिरा और मैंने उसका सर पत्थरों पे मार मार के उसको अधमुआ कर दिया, हत्ता के सर फट गया और शायद दिमाग की कोई रग भी फट गई, क्योंकि उसके मुंह और नथनों से खून जारी हो गया और हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने सर पर आखिरी ज़रब लगाई और खड़ा हो गया। कोकी सरदार दम तोड़ रहा था। बोदी, अब्दुल और मोंगा मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने अब्दुल से कहा कि पूछे उसने क्लारा के साथ क्या किया। अब्दुल ने 2 बार यह सवाल दोहराया तो सरदार खून थूक के बोला, वो बच गई मेरे हाथ से। फिर मुझसे कहने लगा, तुम भी बच गए। अब्दुल उसकी बातों का तर्जुमा करता रहा। कोकी सरदार इस बात पर हैरान था कि ना जाने क्लारा क्या पढ़ती और उसका जादू तोड़ देती थी। उसने बताया, मुझे गारों के शहर से कोई मतलब ना था, सिर्फ क्लारा से दिलचस्पी थी जिसे मैंने अपने जादू में बांध लिया और इसलिए पार्टी की रहनुमाई कबूल कर ली कि उसे रास्ते में कहीं गायब कर दूंगा। घोंबी को आदमी लेकर पार्टी का पीछा करने की हिदायत की थी, मगर वो नहीं पहुंच सका। मेरे साथ धोखा हुआ। ये धोखा पंजाबी साहब ने किया, जिसे सजा देने के लिए मैंने तन्हा क्लारा को अगवा करने का फैसला किया और अगवा कर लिया, मगर उसकी मुसलसल बेहोशी के बाइस अपना मतलब हासिल ना कर सका। मेरा ख्याल था सुरंग का गार महफूज है और आधी रात के बाद जब तुम लड़की का कोई खोज ना मिलने पर निराश लौट जाओगे, मैं उसे लेकर खाई से निकल जाऊंगा। मगर मालूम होता है सरदार भूत मुझसे बिगड़ गया और मेरी चाल नाकाम हो गई। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम जीत गए, मैं हार गया और अब जीवन भी हारने वाला हूं। ये कहकर उसने अपने बाजू से सोने का एक बाजूबंद उतारा और मोंगा को अपने करीब बुलाया। ये बाजूबंद मेरे बाप ने तुम्हारे दादा का खून करके छीन लिया और कबीले का सरदार बन गया था। आज सरदारी का ये निशान तुम्हें वापस करता हूं। इस पर तुम्हारे बड़े भाई सोंगा का अधिकार है, उसे दे देना और कबीले वालों को जाकर बताना कि तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मुझे मार डाला और सरदारी का निशान छीन लिया। वो तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। सिर्फ घोंबी झगड़ा करेगा
مگر اسے تم زیر کر سکتے ہو۔ مونگا نے اس کے ہاتھ سے طلائی بازوبند جھپٹ لیا اور کہا، ہم قبیلے والوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تم نے ہمیں جان سے مار دینا چاہا، مگر پنجابی صاحب نے ہم دونوں بھائیوں کا جیون مول لیا ہے اور اسی نے تم پر وجے پائی ہے۔ کوکی سردار کی حالت بگڑ رہی تھی، ڈوبتی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولو گے، مگر سونگا سے کہنا میری گھر والی کو اپنی جورو بنا لے، وہ ابھی جوان ہے۔ مونگا نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سردار کے نتنوں سے خون کا جریان تیز ہو گیا تھا۔ میں نے عبدل کی معرفت سوال کیا۔ سردار، آج سے 30 برس پہلے سر ہنری اور اس کے ساتھیوں کو غاروں کے شہر میں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ کیا انہیں تمہارے باپ نے قتل کیا یا؟ ابھی یہ الفاظ میری زبان پر تھے کہ کوکی سردار کی آنکھیں پتھر ہو گئیں، گردن ڈھلک گئی اور وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ کچھ سن سکتا نہ بول سکتا تھا، کیونکہ موت نے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے ساکت کر دی، اور کوئی بھی اس راز کی گرہ نہیں کھول سکتا تھا کہ سر ہنری اور ان کے ساتھی غاروں کے شہر میں قتل کر دیے گئے تھے یا ان کی موت کسی حادثے کا نتیجہ تھی۔ کوکی سردار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب مجھے کلارا کی فکر تھی۔ میں نے بودی کے ہاتھ سے ٹارچ پکڑی اور سرنگ کی طرف بھاگا۔ وہ بھی میرے پیچھے آیا۔ میں بھاگتا ہوا سرنگ میں داخل ہوا اور سیدھا کھڈ میں پہنچا۔ سونگا نے کوکی سردار کا خنجر تو ڈھونڈ لیا، مگر اسے تلاش کے باوجود ٹارچ نہ مل سکی، کیونکہ وہ غار کے دہانے میں گری تھی اور وہ غار میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں غار میں گھسا تو کلارا کائی کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی، مگر اس حالت میں اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے تھے اور منہ پر سرخ دھجیاں بندھی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی اس کا منہ کھولا، ہاتھ پیر کھولے اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ بودی نے مجھے توجہ دلائی، صاحب کھلی ہوا میں لے چلیے۔ غار اگرچہ کھلا تھا، مگر اس کی دیواروں پر جالے تنے تھے۔ ہوا بھی کثیف تھی، جس میں ایک عجیب سی بو رچی تھی، اور میں سمجھ گیا وہ بو چمگادڑوں کی بیٹوں کی تھی، جنہوں نے ان سرنگوں کے کسی حصے کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ میں نے بے ہوش کلارا کو بازوؤں میں اٹھایا اور غار سے نکلا۔ سونگا نے ٹارچ اٹھا لی۔ بودی نے کھٹ سے میری رائفل پکڑی اور دونوں میرے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ سرنگ سے نکل کر ہم خندق میں پہنچے تو عبدل اور مونگا بھی دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ خندق اگرچہ 250-300 فٹ گہری تھی، پھر بھی وہاں تازہ ہوا تھی۔ میں نے کلارا کو ایک صاف جگہ پر لٹایا اور سر اپنے زانوں پر رکھ کر کن پٹیاں سہلانے لگا۔ اس کا نام لے کر آہستہ آہستہ پکارا۔ چند لمحوں بعد اس نے کراہ کر آنکھیں کھول دیں۔ مجھے دیکھا تو بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ غار میں نہیں بلکہ خندق میں ہے، اور ہمارے ارد گرد بودی، عبدل اور سونگا مونگا بھی کھڑے ہیں۔ میں نے اسے بتایا، کوکی سردار مر چکا ہے۔ اس نے بڑی مدھم آواز میں کہا، مجھے پتا تھا تم اسے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ کیا چل سکتی ہو؟ کوشش کروں گی، یہ کہہ کر اٹھی، مگر جو ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی لڑکھڑا گئی اور میں نے جلدی سے پکڑ لیا۔ آؤ تمہیں اٹھا کر لے چلوں۔ نہیں، میری کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دو، میں خود چلوں گی۔ میں نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ اس نے میرا کندھا پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بودی آگے آگے روشنی کرتا چلا اور چند منٹ میں ہم اس جگہ پہنچے جہاں کوکی سردار کی لاش پڑی تھی۔ کلارا نے لاش دیکھی، اس کی پتھرائی آنکھوں اور بگڑی ہوئی شکل کو دیکھا، لباس پر نظر ڈالی جس کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، پھر جسم پر توجہ دی جس پر جگہ جگہ خراشیں، زخم اور جمے ہوئے خون کے داغ تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میرے کپڑے بھی دھول میں اٹے تھے، پتلون گھٹنوں سے پھٹ گئی تھی، سر کے بال پریشان اور گرد آلود تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ ہمارے درمیان کشمکش ہوئی اور کوکی سردار گولی سے نہیں میری قوت بازو سے ہلاک ہوا ہے۔ میرے اور سردار کے درمیان کچھ بھی ہوا، اس کی وجہ کلارا تھی۔ اسی کے لیے ایک بھیانک معرکہ ہوا تھا، جان کی بازی لگی تھی اور میں نے یہ بازی جیت لی۔ سب کچھ جان لینے کے بعد اس کی نکاہت یکلخت جاتی رہی اور وہ ایک عجیب سے احساس فخر کے ساتھ کہنے لگی، تم نے یہ سب کچھ میری خاطر کیا۔ اگر سردار تم پر ہاتھ نہ ڈالتا تو میں اس کے خلاف اپنی طاقت استعمال نہ کرتا۔ آدمی کی عظمت کبھی کبھی اس کی طاقت کے اظہار میں ہوتی ہے ناصر۔ میرے کندھے پر اس کے ہاتھ کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ میں نے سردار کو بتا دیا تھا کہ مجھے اغوا کر کے اس نے اپنی موت کا دروازہ کھول دیا ہے۔
मगर उसे अपनी ताकत पर घमंड था, और जो शख्स अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाता है उसका अंजाम यही होता है। ये मर गया, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मुझे याद आया कि औरत दो आदमियों को कभी नहीं भूलती, एक वो जिसे अपना मरकज़े निगाह बना लेती है, और दूसरा वो जिससे नफरत करती है। कोकी सरदार अगर आसाम को लौट गया होता तो उसे यह हादसा पेश ना आता। मैंने सोंगा को इशारा किया कि लाश की तलाशी ले। तलाशी पर उसकी कमर से बंधी हुई रुपयों की थैली दस्तयाब हुई। सोंगा ने थैली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने बताया, ये रुपए कोकी सरदार को एक खिदमत के सिले में दिए गए थे। इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि अब तुम कोकी कबीले के सरदार हो और उसकी हर चीज तुम्हारी मलकियत है। ये कहकर मैं क्लारा को लेकर चल दिया। बोधी बदस्तूर आगे आगे रोशनी करता रहा और हम शुमाली दीवार के उस गार में पहुंच गए जहां से ढलान रास्ता गारों के शहर को जाता था। खंदक की अजीम दीवार के साथ साथ करीबन 1.25 मील का ये रास्ता क्लारा के लिए उबूर करना मुश्किल था, क्योंकि उसकी जिस्मानी ताकत अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी। मैंने उसे अपनी कमर पर लाद लिया और बोधी के पीछे पीछे सुरंग में दाखिल हुआ। अब्दुल और सोंगा मोंगा हमारे अकब में थे। सुरंग से निकलकर जब हम दीवार के ढलान रास्ते पर कदम कदम ऊपर जा रहे थे, क्लारा ने मुझसे सरगोशी की। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं नासिर। बोझ कैसा? फूलों की तरह हल्की हो, खुद भी गुलाब का फूल हो। उसे खुशतबई की सूझी। हाँ, मैं 70 पाउंड का गुलाब हूं। क्लारा का वजन 70 पाउंड है। गोया उसके बकौल मैं 70 पाउंड का वजनी गुलाब अपनी कमर पर लादे चढ़ाई उबूर कर रहा था। कभी कभी बड़े दिलचस्प फिक्रे इस्तेमाल करती है वो। मैंने उसकी बात का लुत्फ उठाते हुए कहा, ये तो मान गई हो ना, तुम गुलाब की तरह खूबसूरत हो। अरे गुलाब की तरह क्या, मैं सचमुच खूबसूरत गुलाब हूं। फिर तो मैं तुम्हें अपनी कमर पर लाद कर माउंट एवरेस्ट की बुलंदी भी सर कर सकता हूं। पहले हिमालय के सफर की ये मुहिम खत्म हो ले, फिर जहां मर्जी ले चलना। इन्हीं दिलचस्प बातों में चढ़ाई का सफर आसान हो गया और हम हंसते मुस्कुराते ऊपर पहुंच गए। मैंने उसे उतार दिया। वो मेरे कदम बकदम चलने लगी और खुद ही मेरा बाजू पकड़ के अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया। देखा, अभी तुम्हें सहारे की जरूरत है। ये सहारा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूं सब लोग देख लें कि तुम मेरा सहारा हो। मैं तुम्हारी ताकत हूं। ये ख्वाहिश अजीब जरूर थी, मगर मुझे हैरत नहीं, क्योंकि बाज औरतें फितरी तौर पर चाहती हैं कि अपनी मोहब्बत का ऐलान करें। बाज मर्द भी अपनी खूबसूरत महबूबा या बीवी की नुमाइश जरूरी समझते हैं, जिससे उनके जज्बा इफ्तिखार को तस्कीन मिलती है। क्लारा मुझ पर अपना हक जिताना चाहती थी। मैं उसके साथ साथ चलता रहा। कैंप में सब लोग बड़ी बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खंदक में होने वाली फायरों की आवाज सुन ली और समझते थे कि कुछ हो गया है। अभी हम दूर ही थे कि स्टेला सोनिया, प्रोफेसर हर्ष और जिम भागे आए। उनके पीछे पीछे हमारे कबायली साथी थे। क्लारा को मेरे पहलू बे पहलू आते देखकर सब खुश हो गए। कोकी सरदारा से जादूगर से क्लारा को बचा कर ले आना एक मुआरका था। अब्दुल ने फौरन ऐलान कर दिया कि कोकी सरदार मारा गया और उसकी लाश खंदक में पड़ी है। इस ऐलान ने सनसनी पैदा कर दी और सब लोगों के जहन से जैसे एक बोझ उतर गया। कोई कबायली भी कोकी सरदार को पसंद नहीं करता था। फिर मैं तो क्लारा, उसकी मम्मी और प्रोफेसर के साथ खैमे में आ गया और अब्दुल अपने कबायली साथियों को उस खौफनाक मुआरके की रूदाद सुनाने बैठ गया जो मेरे और सरदार के दरमियान हुआ था। खैमे में आते ही क्लारा ने अपनी माँ को ऑर्डर दिया, मम्मी फौरन पानी गर्म करो। फिर बाप से मुखातिब हुई, डैड दवाओं का बक्स लाओ, नासिर को जख्म आए हैं। प्रोफेसर ने पहली बार लालटेन की रोशनी में मेरा हुलिया देखा। धूल में अटे और फटे कपड़े देखे तो हैरान रह गया। मैंने तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सिर्फ घुटनों पर खराशें और कुछ मामूली से जख्म थे। प्रोफेसर ने टिंक्चर आयोडीन लगा दी। मैंने गर्म पानी से सर धोया, कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेटा तो कुछ थकावट, कुछ नकाहत महसूस करने लगा। कोकी सरदार के साथ मुकाबले के दौरान मेरी एक पसली में जर्ब आ गई थी, जिसका किसी से इजहार नहीं किया था। अब जिस्म ठंडा हुआ तो चोट का दर्द जाग उठा और बेचैनी महसूस होने लगी। पसली पर हाथ रखने से तकलीफ हुई। क्लारा ने देखा तो समझ गई और फौरन बाप को बुलाया। उसने पसली देखी और दवा मल दी। क्लारा के आसाब पर भी एक कयामत सी बीत गई और अभी तक आसाबी कमजोरी महसूस कर रही थी।
اس کی گردن پر کوکی سردار کے 2-3 مضبوط ہاتھ پڑے تھے۔ پروفیسر نے اسے بھی دیکھا۔ کیمپ میں ابھی تک کسی نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہماری واپسی پر 11 بجے سب نے کھانا کھایا اور اچانک باہر آسام کی بولی میں ایک کورس گیت کی آواز ابھری۔ پروفیسر باہر نکلا اور لوٹ کے آیا تو بتانے لگا کہ سردار مرنے سے پہلے سونگا کو سرداری کا نشان دے گیا ہے۔ اب سونگا کوکی قبیلے کا سردار ہے اور قبائلی اس کی سرداری کا گیت گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، مگر جم اور بودی پہرے پر ہیں۔ خوشی کا یہ ہنگامہ آدھ گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ کوئی 12 بجے ہم بستر میں لیٹے تو کلارا جذبات کی آگ میں پگھلی جا رہی تھی۔ سرگوشی کی بجائے اس نے ذرا اونچی آواز میں مجھے مخاطب کیا تاکہ ممی ڈیڈی بھی سن لیں۔ ناصر، آج تم نے تیسری بار مجھے بچایا، تیسری بار مجھے جیتا ہے۔ ماں باپ پر میری اہمیت واضح کرنا چاہتی تھی، مگر اسٹیلا یا پروفیسر کسی نے بھی اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً انہوں نے چپ سادھ لی کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اس لیے آرام کریں، یا فی الواقع وہ سو گئے تھے، کیونکہ دونوں زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں اور کھانے کے بعد جلد سو جاتے ہیں۔ میں نے کلارا سے پوچھا، کیا میری جیت کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتی ہو؟ مجھے مسلسل جیت رہے ہو۔ ایک بار ڈاکوؤں سے جیتا، دوسری بار سانپ سے جیتا، تیسری بار کوکی سردار سے جیتا۔ اب میں تمہاری جیت کا مال ہوں۔ وہ بے حد خوش تھی کہ میں نے اسے 3 بار جیتا ہے۔ کہنے لگی، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا شوہر بہادر بھی ہے اور طاقتور بھی۔ میں نے اچانک ہولے سے پوچھا، تم کوکی سردار سے محفوظ تو رہی ہو؟ مسکرا کے بولی، میں بھی محفوظ رہی اور تمہاری امانت بھی بالکل محفوظ ہے۔ پھر ہولے ہولے مجھے اپنی رودات سنانے لگی۔ جب وہ مجھے سرنگ میں لے گیا میں بے ہوش تھی۔ اس نے کچھ سنگھایا تو ہوش میں آئی اور خود کو ایک غار میں کائی کے بستر پر دیکھ کر نروس ہو گئی۔ غار میں موم بتی جل رہی تھی اور کوکی سردار میرے پاس بیٹھا ہوس آلود نظروں سے میرے جسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ کہنا، کچھ بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، مگر ہمارے درمیان گفتگو کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ مجھے ٹرانس میں لے لے اور ہم آنکھوں آنکھوں میں باتیں کریں۔ غالباً وہ بھی کچھ کہنا چاہتا اور سوچ رہا تھا کہ میں ٹرانس میں آتی ہوں یا نہیں۔ میں نے خود آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور ٹرانس میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں بولنے لگیں، گلابی لڑکی، گھبرا نہیں، تو مجھے اچھی لگی ہے، میرے ساتھ تعاون کرے گی تو تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے التجا کی، مجھے چھوڑ دو، جو کام تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ ہوگا کیوں نہیں؟ تو نے وعدہ کیا تھا کہ غاروں کے شہر میں جا کر کام ہو جائے گا، تو مجھے اپنا صلہ دے گی، اب انکار کیوں کرتی ہے؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ راستے میں صلہ چکانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ وہ پیار سے منانے لگا، میں نے راستے میں تیری ضد مان لی تھی، اب تو میری ضد پوری کر دے۔ میں نے اتنا طویل سفر صرف تیری خاطر کیا ہے، پھر میری خاطر اپنی ضد بھی چھوڑ دو۔ اس وقت تو میرے قبضے میں ہے، پیار سے مان جا ورنہ زبردستی کروں گا۔ میں نے اسے خبردار کیا، اگر زبردستی کرو گے تو ناصر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، میں اس کی عزت ہوں۔ تمہارا نام درمیان میں آتے ہی وہ مشتعل ہو گیا اور اس کی آنکھیں بولیں، وہ تمہارا جو کچھ بھی ہے تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ میں تمہیں اس کے ہاتھوں سے چھین کر لایا ہوں۔ ناصر ضرور آئے گا سردار، آئے گا تو بچ کر نہیں جائے گا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر دہشت طاری کر رہی تھیں۔ بولا، دیکھ، میں نے تیرے لیے کائی کا سنہرا بستر بچھایا ہے، اب جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ خاموشی سے ہونے دے، شور ڈالے گی تو مار کھائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے آغوش میں لینے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا، پیچھے ہٹی اور فوراً وظیفہ پڑھا۔ ٹرانس کا حلقہ ٹوٹ گیا اور اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا، تھپڑ مار کے مجھے کائی کے بستر پر گرا دیا اور زبردستی پر اتر آیا۔ بے اختیار میری چینخ نکل گئی، مگر اس نے فوراً ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا۔ میں نے کلارا کو بتایا، تمہاری اسی چینخ نے ہمیں راستہ بتایا تھا اور ہم آواز کی سمت بھاگ پڑے۔ وہ کہنے لگی، خندق میں تمہارے بھاگتے قدموں کی آواز سردار نے سن لی اور خنجر نکال کر مجھ پر تان دیا تھا کہ اگر میں نے آواز نکالی تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ وہ مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ میں دہشت سے کانپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے گولی کا زبردست دھماکہ سنا۔
اس دھماکے سے وہ پریشان ہو گیا، میرے منہ میں سرخ دھجیاں ٹھونس دیں اور ایک دھجی سے میرا منہ باندھ دیا کہ کہیں میں چینخ کر تمہیں اپنی موجودگی سے خبردار نہ کروں۔ پھر میرے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے اور غار کا منہ بھی ایک پتھر سے بند کر دیا۔ اچانک سرنگ میں تمہارے قدموں کی آہٹ ابھری تو اس نے میری کن پٹی پر زور سے ہاتھ مارا، اور ایسا زبردست تھا وہ ہاتھ کہ میری آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہوش آیا تو میں خندق میں تمہارے زانوں پر سر رکھے لیٹی تھی اور تم مجھے پکار رہے تھے، بڑے پیار سے میرا نام لے رہے تھے۔ تمہاری روح کا سارا دکھ درد اسی پیار بھری آواز میں سمٹ آیا تھا، اور اس لمحے پتا چلا کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ دراصل غار میں بھی تمہاری محبت ہی میری حفاظت کرتی رہی۔ تمہاری فوری اور بروقت کارروائی سے کوکی سردار مجھ پر دست درازی نہ کر سکا، کیونکہ ادھر وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے پر آمادہ ہوا، ادھر خندق میں تمہارے بھاگتے قدموں کی آواز ابھری اور اس پر ایک حیرت سی طاری ہو گئی۔ پھر فائر کے اچانک دھماکے نے اس کے ہوش اڑا دیے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اگر تم تھوڑی دیر لیٹ ہو جاتے تو اس نے وہ سب کچھ لوٹ لیا ہوتا جسے کنواری کا سرمایہ کہتے ہیں۔ دراصل تم پر اچانک حملہ کرنے اور مجھے زبردستی اٹھا لانے کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر جلد ہوش میں آ جاؤ گے اور اس کے خلاف اتنا فاسٹ ایکشن لوگے۔ تم نے میری خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور ایک ایسے خطرناک آدمی سے مجھے بچایا جس نے چالاکی سے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تم گریٹ ہو ناصر، میں واقعی تم پر فخر کرتی ہوں۔ میں تمہاری حفاظت سے کچھ غافل ہو گیا تھا، اسی لیے سردار تمہیں میرے ہاتھوں سے لے بھاگا، مگر اب سوچتا ہوں شاید اس میں بھی کوئی مصلحت تھی، اور پورا سرار قدرت میرے ہاتھ سے اس آدمی کا خاتمہ چاہتی تھی جو دوسروں کے لیے دہشت کی علامت بن گیا اور جس نے 30 برس پہلے اپنے لالچی باپ کے ساتھ مل کر سر ہنری اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی فریب کھیلا تھا۔ قدرت نے اس کے لیے تمہارے حسن میں غیر معمولی دلکشی رکھ دی اور وہ حوث کی زنجیر میں بندھا یہاں تک چلا آیا۔ دراصل آسمانی طاقت اسے گھیر لائی، کیونکہ آسمان پر اس کی موت اسی وادی میں لکھ دی گئی تھی۔ میرا دل کہتا ہے سر ہنری کے واقعے میں کوکی سردار کا کوئی ہاتھ ضرور تھا، اور 30 برس کے بعد مجرم آج اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اسی خیال نے کلارا پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی، اور وہ اس طرح میرے ساتھ لگ گئی جیسے اپنے آپ کو میری پناہ میں دے رہی ہو یا مجھے اپنی پناہ میں لے رہی ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا پیار مجھے ایک نئی طاقت دے رہا ہے اور میرے ارد گرد حفاظت کا ایک غیر مرئی جال بھی بننے میں مصروف ہو گیا ہے۔ جیسے خوبصورت کلارا صرف میرے لیے پیدا کی گئی تھی اور تقدیر اسے مغرب کے ہنگاموں سے نکال کر میرے پاس مشرق میں لے آئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میری محبت کا ایک سمندر موجزن ہے، اور اس محبت نے اس میں ایک نئی خوبصورتی، ایک نئی کشش پیدا کر دی ہے۔ اب تو مجھے اس کی ہر ادا بڑی پیاری لگتی ہے، ہر بات خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ سر سے پاؤں تک اس کے حسن میں کوئی خامی نہیں، وہ سر تپا حسین ہے، جیسے پوری کائنات کسی حسین واقعے کا انتظار کر رہی ہے، اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ تم بھی بڑی بے چینی سے اسی حسین واقعے کی منتظر ہو۔ وہ رات کلارا کے لیے ذہنی آسودگی کی رات تھی۔ کوکی سردار کا نام زندہ انسانوں کی فہرست سے خارج ہو چکا تھا، اب وہ اسے پریشان کرنے نہیں آ سکتا تھا۔ سونگا مونگا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جنسی دیوانہ تھا، قبیلے کی کئی عورتوں، کئی لڑکیوں پر اس کا جادو چلتا تھا اور وہ اس کا کہا مانتی تھیں۔ ویسے بھی نیم وحشی قبیلوں میں سردار کو طاقت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اور کوکی سردار اپنی طاقت استعمال کرتا تھا، مگر میں اس بات کا اعتراف ضرور کروں گا کہ وہ جادوئی علم توجہ اور ہپنوٹزم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ کلارا اس کی بولی نہیں سمجھتی تھی، وہ کلارا کی زبان نہیں جانتا تھا، پھر بھی اسے ٹرانس میں لے کر آنکھوں سے باتیں کرتا اور وہ جواب دیتی تھی۔ میرے نزدیک یہ آنکھوں کی ٹیلی پیتھی کا ایک حیرت انگیز اور انوکھا تجربہ تھا۔ بعض عامل اپنے معمول پر نیند کی سی کیفیت طاری کر کے اس کے ذہن کو اپنا پابند کر لیتے ہیں، مگر کوکی سردار چلتے پھرتے یا دور بیٹھ کر کلارا کو ٹرانس میں لیتا اور خاموش گفتگو کرتا، جو اس کی مہارت کا ایک عجیب کمال تھا۔ شاید اس میں کلارا کی تیز قوت مشاہدہ، نفسیاتی حالت اور ذہنی اپروچ کا بھی دخل ہو، کیونکہ وہ خود بہت جلد متاثر ہوتی اور دوسروں کو بھی فوراً متاثر کرتی ہے۔ وہ سردار کا نفسیاتی مطالعہ کر رہی تھی
کہ خود توجہ کی اسیر ہو گئی اور سردار نے اسے حیرت زدہ کر دیا، مگر اس کے جادو سے کہیں زیادہ تاؤس کی قوت تاثیر پر حیران ہوتی تھی، جس نے کئی بار سردار کے عمل کا حلقہ توڑ دیا۔ بہرحال وہ اپنی پراسرار طاقت سمیت موت کی کبھی نہ ٹوٹنے والی نیند سو چکا تھا، اور اس رات کلارا بھی بڑے اطمینان کی نیند سو گئی۔ میں دیر تک اس حسن خوابیدہ کو دیکھتا اور سوچتا رہا، اب اس کے لیے الگ خیمے کا اہتمام ضروری ہو گیا ہے۔ دوسرے روز ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اور پروفیسر ہرش غاروں کا تحقیقی سروے کرنے نکلے تو کلارا ساتھ تھی، اور بودی، عبدل، سونگا مونگا بھی حفاظت کی خاطر ہمارے پیچھے تھے۔ لیکن ابھی ہم اس گڑھے تک پہنچے تھے جہاں 2 آسامی سائسوں کے ڈھانچے پڑے تھے کہ مجھے خیال آیا سر ہنری اور ان کے ساتھیوں کے ڈھانچوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ پھر عبدل کو بھیج کر وہیں اپنے قبائلی ساتھیوں کو بلا لیا اور انہیں الگ الگ 6 قبریں کھودنے کے لیے کہا تاکہ مرنے والوں کی ہڈیاں دفن کر دی جائیں۔ مگر یہ انسانی فرض انجام دیتے ہوئے جب ہم نے بڑی چٹان کے غار سے انگریز سیاحوں کی ہڈیاں اٹھائیں، ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ان کے ڈھانچوں کے ارد گرد جمی مٹی سے کوئی پستول، کوئی چاقو، کوئی سکہ برآمد نہیں ہوا، حتیٰ کہ ان کے جوتے تک ندارت تھے۔ یہ بات ناممکن تھی کہ سر ہنری اور ان کے ساتھی خالی ہاتھ آئے ہوں۔ ان کی خالی ڈھیریاں دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مرنے کے بعد انہیں لوٹ لیا گیا تھا۔ مگر موت کس طرح واقع ہوئی تھی، یہ ایک راز سربستہ تھا۔ تاہم ان کا مال و اسباب لوٹنے والے کوکی سردار اور اس کا باپ ہی تھے، جو آسامی سائسوں کے خچر بھی ہانک کر لے گئے تھے۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد سب لوگ سوچنے لگے کہ 30 برس کے بعد کوکی سردار کا اسی دور افتادہ مقام پر آ کر میرے ہاتھوں ہلاک ہو جانا دراصل قدرت کا انتقام ہے۔ پھر بھی انسانی ناطے سے میں نے سونگا مونگا کو حکم دیا کہ وہ 2-3 قبائلیوں کو ساتھ لے کر خندق میں جائیں اور وہیں کسی گڑھے میں کوکی سردار کی لاش بھی دفن کر دیں۔ یہاں اس کی چتا جلانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، لاش ٹھکانے لگانے کے لیے اسے دفن ہی کیا جا سکتا تھا۔ ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو دفن کرنے میں 12 بج گئے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ غاروں کا تحقیقی سروے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیا جائے گا۔ تینوں انگریز سیاحوں کی ڈھیریاں الگ الگ بنائی گئیں اور ان کے سرہانے ایک کتبہ بھی محفوظ کر دیا گیا جس پر انگریزی اور اردو میں یہ عبارت درج تھی: ان قبروں میں ان انگریز سیاحوں کی ہڈیاں دفن ہیں جو 1884 میں انگلستان کے مشہور ماہر آثار سر ہنری کے ہمراہ غاروں کا شہر دیکھنے آئے اور یہیں کسی حادثے سے جاں بحق ہو گئے۔ انہی 3 قبروں میں ایک قبر سر ہنری کی ہے، کیونکہ ہم نے ہڈیاں کسی شناخت کے بغیر الگ الگ دفن کر دی ہیں۔ نواب ناصر حیات، پنجاب، پروفیسر ولیم ہرش، جرمنی، 14 مئی 1914۔ جب قبریں بن گئیں اور کتبہ محفوظ کر دیا گیا، تب مسز اسٹیلا سونیا نے انجیل کی ایک دعا پڑھ کر مرنے والوں کی روحوں کو برکت دی اور اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتی ہمارے ساتھ کیمپ میں آ گئی۔ وہ اس بات پر بے حد خوش تھی کہ ہم نے مرنے والوں کی ہڈیاں دفن کر دیں اور اب ان کی روحوں کو چین مل گیا ہوگا جو 30 برس سے پریشان تھیں۔ کھانے کے بعد جب میں پروفیسر ہرش کے ہمراہ غاروں کا تحقیقی سروے کرنے نکلا، 1 بج رہا تھا۔ میں نے کلارا کو مشورہ دیا وہ اپنی ممی کے ساتھ کیمپ ہی میں آرام کرے، لیکن اس نے جواب دیا، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اسٹیلا تو کیمپ میں رہی، مگر کلارا ہمارے ہمراہ تھی۔ نگرانی کے لیے صرف بودی اور عبدل ساتھ تھے۔ سونگا مونگا کوکی سردار کی لاش دفن کرنے خندق میں چلے گئے تھے۔ بودی اگرچہ اپنی شارٹ گن سے مسلح تھا، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے بھی اپنی طاقت پر رائفل لے لی تھی۔ وہ گوریلا، یٹی یا انسان نما درندہ جو بودی کی 4 گولیاں کھانے کے بعد 1000 فٹ کی بلندی پر جا پہنچا اور پہاڑ کی شمالی ڈھلان پر لوڑا گیا، غالباً شمال ہی کی سمت سے آیا تھا۔ سوچا ممکن ہے ادھر اس کے کچھ ساتھی ہوں اور کوئی وحشی پھر آ دھمکے، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پروفیسر ہرش کو امید تھی غاروں کا معائنہ کرنے کے دوران شاید ہی کوئی ایسی چیز دریافت ہو سکے جس سے اس بات پر روشنی پڑے کہ وہ قبیلہ انسانوں کی کس نسل سے تعلق رکھتا تھا جس نے یہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے کبڑی چٹانوں کے چھترنما غاروں کا معائنہ شروع کیا جو ہمارے نزدیک قبیلے کے چھوٹے طبقے کی رہائش گاہ تھے۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، غاروں کا شہر دراصل لاوے کی کھوکھلی چٹانوں پر مشتمل تھا
جن میں بعض چٹانیں اوندھے پیالوں کی مانند کبڑی، بعض مخروطی، بعض مثلث نما، بعض مستطیل اور لاٹھوں کی صورت کھڑی تھیں، لیکن اکثریت کبڑی چٹانوں کی تھی جن کی تعداد 50 کے لگ بھگ تھی۔ ہر چٹان میں کئی غار تھے، کسی میں 10، کسی میں 12، کسی میں 15۔ ہر غار میں ایک گھر آباد ہوگا۔ اس طرح ہر چھتا نما چٹان گویا ایک محلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس شہر کی آبادی 4-5 ہزار پر مشتمل ہوگی، جہاں مختلف طبقوں کے لوگ رہتے ہوں گے۔ یہ اندازہ ہم نے مختلف قسم کی چٹانوں اور ان کے اندر واقع غاروں کی تعداد سے لگایا تھا۔ کبڑی چٹانوں کے کچھ غار، جہاں لاوے کی تہہ زیادہ موٹی نہ تھی، امتداد زمانہ سے بوسیدہ ہو کر گر گئے تھے، لیکن بیشتر اپنی اصلی حالت میں جوں کے توں کھڑے تھے۔ البتہ رہنے والے آدمیوں نے کسی نامعلوم دور میں وہاں سے نقل مکانی کر لی تھی۔ کلارا نے غاروں کی بہت سی تصاویر اتاریں۔ میں اور پروفیسر جس غار میں جاتے وہ ہمارے ساتھ ہوتی، البتہ بودھی اور عبدل باہر رہ کر ہماری چوکسی کرتے تھے۔ ایک غار میں کچھ بل بھی دکھائی دیے، جن کی طرف کلارا نے توجہ دلائی، کیونکہ اس نے ایک موٹے پہاڑی چوہے کو بل سے سر نکالتے پھر فوراً ہی غائب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ بعض غار چوہوں کے مسکن بن چکے ہیں۔ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے ہم کیمپ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ مشرقی پربت کی طرف واقع ایک چٹان کے قریب گھنی جھاڑیوں سے جھانکتی ہوئی 2 آنکھیں دیکھ کر ہم بری طرح چونک گئے اور بودھی نے فوراً اپنی شاٹ گن سیدھی کر لی، لیکن کلارا نے اسے فائر کرنے سے روک دیا۔ کوئی جھاڑیوں میں چھپا ہمیں ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ عبدل نیزہ لہراتا اس طرف بڑھا تو ایک بہت بڑا پہاڑی بلّا جھاڑیوں سے نکل کر چٹان کی اوٹ میں روپوش ہو گیا۔ پہلے تو میں اسے اود بلاؤ قسم کی کوئی چیز سمجھا، مگر کلارا نے بتایا وہ ایک بلّا ہے۔ ظاہر ہے جہاں چوہے بستے ہیں وہاں آس پاس بلیاں اور بلے بھی ہوں گے۔ اس روز ہماری تحقیق مختلف قسم کے غاروں کی تعداد معلوم کرنے اور چھتا غاروں کو اندر سے دیکھنے تک محدود رہی، جس سے ہم نے اس شہر کی آبادی کا تخمینہ لگایا۔ ہم اپنے ہمراہ کھدائی کا سامان لے کر آئے تھے، مگر یہ کوئی ایسا شہر اور مقام نہیں تھا جو کسی عارضی حادثے میں پیوندے زمین ہو گیا ہو اور جہاں کھدائی کر کے قدیم آثار دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ پھر بھی ہم مزید 3 روز وہاں ایسی اشیاء کی تلاش میں مصروف رہے جن سے وہاں بسنے والے قبیلے کے حالات پر روشنی پڑ سکتی۔ اس بڑی چٹان کے کمروں کا، جہاں سے سر ہنری اور ان کے ساتھیوں کی مٹی اور ہڈیاں اٹھائی تھیں، بغور معائنہ کیا۔ دراصل آثار کے علاوہ ہمیں سر ہنری کی کسی یادداشت اور ڈائری وغیرہ کی تلاش بھی تھی، جس سے غاروں کے شہر سے متعلق ان کی معلومات کا پتہ چل جاتا، مگر افسوس ہمیں ان کی کوئی شے نہ مل سکی۔ 15 مئی کو، اور یہ اس دور افتادہ وادی میں ہمارے قیام کا 7واں دن تھا، شمالی پہاڑ کے دامن میں ایک غار دریافت ہوا جو شاہی غار سے زیادہ وسیع اور کشادہ تھا۔ وہاں پتھر کا ایک دیو کامت مجسمہ بھی ملا جس کا سر اور بازو ندارت تھے۔ غالباً وہ قبیلے کا دیوتا اور معبود رہا ہوگا، اور کشادہ وسیع غار مندر یا معبد کی حیثیت رکھتا تھا جہاں وہ لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہوں گے۔ مندر سے کسی دوسرے دیوتا یا دیوی کا بت نہیں ملا، جس سے پتہ چلا کہ یہاں رہنے والا قبیلہ ایک ہی بت کو پوجتا تھا۔ پروفیسر ہرش کا خیال تھا شاید کسی زلزلے سے دیوتا کا سر اور بازو ٹوٹ گئے ہوں گے اور قبیلے نے خوفزدہ ہو کر نقل مکانی کو ترجیح دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے قبیلے کا پیروہت دیوتا کا سر بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو، مگر کلارا نے اس خیال کو مسترد کر دیا اور بولی، اہل قبیلہ دیوتا کے سر کے ساتھ اس کا دھڑ بھی لے جا سکتے تھے۔ ڈیڈ، پھر یہاں کسی زلزلے کے ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے جن سے خوفزدہ ہو کر قبیلے والوں کو نقل مکانی کی ضرورت پیش آئی ہو۔ میں نے کلارا کے خیال کی تائید کی۔ اگر کوئی ایسا تباہ کن زلزلہ آیا ہوتا تو بھیڑوں کے چھتوں جیسے غار ضرور برباد ہو جاتے اور کھوکھلی چٹانوں کے کئی حصے گر گئے ہوتے۔ پھر تم دونوں کے نزدیک قبیلے کے نقل مکانی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی دشمن کا حملہ، جواب کلارا نے دیا۔ مندر کی دریافت کے بعد جہاں کوئی کتبہ، کوئی عبارت یا ایسی کوئی شے نہ مل سکی جس سے ان لوگوں کے مذہب، زبان یا طرز عبادت کا حال معلوم ہو سکتا، ہم ساپہر کے وقت کیمپ میں آ گئے۔ یہ غاروں کے شہر میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا۔ 1-2 روز سے آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور سردی میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ سرد ہوا کی لہر تیز ہو گئی تھی۔ ہم بارش سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ کیمپ میں آ کر کافی دیر تک غاروں کے شہر اور وہاں بسنے والے لوگوں کے متعلق ہمارے درمیان بحث ہوتی رہی۔ روانگی سے قبل ہم ایک رپورٹ تیار کرنا چاہتے تھے
اور جو رپورٹ تیار ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے: غاروں کا شہر لاوے کی چٹانوں پر مشتمل ہے جو اندر سے کھوکھلی ہیں اور ان میں قدرتی غار بن گئے ہیں جنہیں بعد ازاں انسانوں کی ایک نسل نے اپنی رہائش کے قابل بنا لیا۔ اندازاً وہ لوگ 3000 قبل مسیح یہاں آباد ہوئے جب دھات کا زمانہ شروع ہو چکا تھا اور نوے انسانی پہاڑوں اور جنگل سے نکل کر میدانوں میں بڑے بڑے شہر آباد کر کے کئی تہذیبوں کا آغاز کر چکی تھی۔ ایسے دور میں ایک قبیلے کا دور افتادہ پہاڑوں پر لاوے کے غار دریافت کرنا اور وہاں آباد ہونا ایک حیرت انگیز معاملہ ہے، لیکن قیاس کہتا ہے کہ مختلف طبقوں میں بٹا ہوا وہ قبیلہ جو ایک مذہب اور معاشرت بھی رکھتا تھا کسی جنگجو اور طاقتور قبیلے سے شکست کھا کر میدانوں سے پہاڑوں کی طرف بھاگ آیا ہوگا جہاں اسے رہائش کے لیے قدرتی غار بھی مل گئے اور حفاظت کی خاطر ایک عظیم و محیط خندق بھی تھی جو دشمن کو وادی میں داخل ہونے سے روکنے کا قدرتی ذریعہ تھی۔ اس قبیلے کا دشمن کے خوف سے اتنی دور بھاگ آنا ظاہر کرتا ہے کہ فریقین میں کوئی پرانی دشمنی تھی اور طاقتور قبیلہ شکست خوردہ حریف کو بالکل نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ لوگ کئی نسلوں تک یہیں آباد رہے۔ وہ ایک دیوتا کو پوجتے اور اپنے مردوں کو جلاتے تھے کیونکہ یہاں کسی قبر کے آثار نہیں ملے۔ اہل قبیلہ بت پرست اور متحد رہنے کے عادی تھے۔ حکمران ان پر اپنے سرداروں کے ذریعے حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگ پتھر کاٹنے اور تراشنے کا ہنر جانتے تھے، لوہے کے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ایک مخروطی چٹان کے غار سے 2 بھاری کمانیں اور لوہے کے 2 کلہاڑی نما تبر دریافت ہوئے تھے۔ ہماری تمام جستجو کا حاصل یہی اشیاء تھیں جنہیں پروفیسر ہرش نے محفوظ کر لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے غاروں کے شہر میں آباد قبیلے کی کوئی نسل جو اپنے دشمن کو بھولی نہیں تھی اس پر چھاپے مارتی ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے حملوں کا رخ تبت کی طرف تھا یا آسام کی جانب، لیکن طاقتور لوگ جن کے آباؤ اجداد مفتوح قبیلے کی بستیوں اور زمینوں پر قابض ہو گئے تھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے خندق تک پہنچ گئے اور انہوں نے غاروں کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یا تو وہ لوگ خندق عبور کر کے وادی میں داخل ہو گئے اور پورے قبیلے کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، یا پھر اہل قبیلہ غالب گروہ کے خوف سے خود کسی طرف نقل مکانی کر گئے۔ اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس قبیلے سے پہلے کسی انسانی گروہ نے، جب آدمی جانوروں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا تھا اور اسے پناہ کی تلاش تھی، ان قدرتی غاروں کو اپنا مسکن بنایا ہو۔ لیکن جس قبیلے کے کچھ آثار یہاں ملے ہیں وہ یقیناً اپنے طاقتور دشمن کے خوف سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، اور اس کا زمانہ بھی 3000 قبل مسیح سے زیادہ نہیں، جو دیوتا کے مجسمے اور دریافت ہونے والے ہتھیاروں کی ساخت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ علاقہ تہذیب و تمدن سے بیگانہ تھا اور وحشی قبائل میں باہم لڑائیاں ہوتی تھیں۔ غاروں کے شہر میں آباد ہونے والا قبیلہ قبائلی وحشت کا شکار ہوا تھا، تاہم دوسرے مرحلے میں اگر کچھ اور معلومات حاصل ہو سکیں تو اس کی مذہبی اور معاشرتی زندگی پر کچھ روشنی پڑ سکے گی۔ اس رپورٹ پر میرے اور پروفیسر کے علاوہ کلارا اور سٹیلا سونیا نے بھی دستخط کیے۔ ہمارے اس سفر کا مقصد گریٹ ہمالیہ کے عظیم سلسلے اور اس کے ایسے غاروں کا کھوج لگانا تھا جہاں قدیم زندگی کے آثار مل سکتے۔ کھدائی وغیرہ ہمارے اصل پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ یہ تو تحقیقات کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے ایسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو آثار قدیمہ کی کھدائی کا تجربہ رکھتی ہو۔ کوکی سردار سے غاروں کے شہر کی حیرت انگیز کہانی سن کر ہم نے جو پارٹی تیار کی اس میں کچھ مزدور اس مقصد کے لیے شامل کر لیے تھے، مگر کھدائی وغیرہ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے باوجود غاروں کے شہر کی دریافت اور کچھ آثار کی تلاش ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے تحقیق و تلاش کی دنیا میں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے انسانوں کا ایک ابتدائی مسکن تلاش کر لیا، لیکن وہاں آباد ہونے والے لوگوں کے رہن سہن اور نقل و مکانی کے اسباب اور دیگر ضروری معلومات کی دریافت کسی دوسرے وقت پر اٹھا دی، کیونکہ پروفیسر ہرش کا خیال تھا ہم اس علاقے میں دوبارہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ الصبح یہاں سے روانگی ہوگی۔